السلام علیکم اور سب کو میری طرف سے بہت بہت رمضان مبارک۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں نا، وہ ایک بہت ہی خاص 30 روزہ سفر ہے۔ بالکل، ایک ایسا سفر جو تاریخ کے دھارے بدلنے والی عظیم ہستیوں کے بارے میں ہے۔ ہاں، یعنی ہمارے انبیاء اکرام۔ تو چلیں اس موضوع کی تھوڑی تہیں کھولتے ہیں۔ جی، تو یہ جو ہمارا سلسلہ ہے 30 دن 30 انبیاء، یہ بڑے دراصل ایک کوشش ہے صحیح۔ کہ ہم رمضان کے ان 30 دنوں میں روزانہ ایک مختلف پیغمبر کی زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھیں۔ صرف مشہور قصے نہیں، بلکہ ان کی جد و جہد کے وہ پہلو جو شاید عام طور پر کم زیر بحث آتے ہیں۔ اور آج چونکہ رمضان کا 13واں روزہ ہے، تو آج ہماری ساری توجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پر مرکوز ہے۔ بالکل۔ ان کی زندگی میں اتنے موڑ ہیں کہ انسان بس حیران رہ جاتا ہے۔ ہاں، ایک بچہ جو فرعون کے محل میں شہزادوں کی طرح پلتا ہے، اور پھر حالات ایسے بدلتے ہیں کہ انہیں مدین کے ریگستانوں میں بکریاں چرانی پڑتی ہیں۔ دیکھیں یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے نا، وہ یہی تضاد ہے۔ فرعون کے محل کی وہ پرتیاش زندگی اور پھر مدین کی وہ خاموشی، یہ جو 10 سال کی تنہائی تھی، یہ دراصل ایک بہت بڑی نفسیاتی اور روحانی تیاری تھی۔ کیسے؟ تھوڑا اس کو واضح کریں گے؟ یعنی جب کوئی انسان اقتدار کے مرکز سے نکل کر عام لوگوں اور سادگی کے بالکل قریب ہوتا ہے نا، تو اس کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بالکل بدل جاتا ہے۔ آج ہمارا جو مقصد ہے وہ خالصتاً اپنے گہرے مطالعے، تحقیق اور علم کی روشنی میں قدیم مصر کے اس متکبر ترین حکمران کی زندگی کا تجزیہ کرنا ہے، جس نے اپنی طاقت کے نشے میں اندھا ہو کر خود کو خدا کہلوانا شروع کر دیا تھا۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور پھر اس کے بالکل مدے مقابل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ حیرت انگیز ظہور جس نے پوری تاریخ کا دھارا ہی بدل کر رکھ دیا۔ سامعین کے لیے آج کے سیشن میں ہم صرف پرانے واقعات نہیں دہرائیں گے، بلکہ ان کے پیچھے جو ایک گہری نفسیات چھپی ہے نا، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی ذرا تصور کریں، روایات میں ایک ایسے بادشاہ کا ذکر ملتا ہے جس نے مبینہ طور پر 400 سال تک زندگی گزاری، جی، اور جس کا جسم آج 3000 سال گزر جانے کے باوجود حیرت انگیز طور پر محفوظ ہے۔ یہ ایک ایسا انسان جس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ اسے کبھی کوئی بیماری نہیں ہوئی، کوئی معمولی سا بخار تک نہیں ہوا۔ بالکل، اور جو ایک دن میں پورا جوان اونٹ کھا جاتا تھا۔ یہ سب سن کر تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ واقعی ناقابل یقین لگتا ہے۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں سب سے بڑا سوال یہ ابھرتا ہے کہ اتنی وسیع، طاقتور اور بظاہر جو ایک ناقابل تسخیر سلطنت تھی، وہ اسی بچے کے ہاتھوں کیسے تباہ ہو گئی جسے اس بادشاہ نے خود اپنے ہی محل میں پالا اور بڑا کیا؟ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی اور حیران کن ستم ظریفی ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اس پوری صورتحال کو ایک وسیع تر معاشی اور جغرافیائی تناظر میں سمجھیں تو ہمیں سب سے پہلے اس دور کے مصر کو سمجھنا ہوگا۔ کیونکہ مصر اس وقت کوئی عام ریاست تو تھی نہیں۔ جی بالکل نہیں تھی، وہ اس وقت کی ایک عالمی معاشی سپر پاور تھی۔ دریائے نیل اس سلطنت کی لائف لائن تھا، یوں سمجھیں کہ اس کی شہرگ تھا۔ صحیح، یہ دنیا کے سب سے بڑے دریاؤں میں سے ایک ہے، اور اس کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ یہ شدید گرمیوں میں بھی کبھی سوکھتا نہیں تھا۔ اور اسی دریا کی مستقل روانی کی وجہ سے بنجر صحرائی زمینوں تک پانی پہنچتا تھا، جس سے مٹی معدنیات سے مالا مال ہو جاتی تھی۔ 100% درست۔ اور اسی زرخیزی نے مصر کو زراعت، مویشی پروری اور سمندری تجارت کے لحاظ سے ایک بے مثال طاقت بنا دیا تھا۔ یہ وہ بے پناہ معاشی اور جغرافیائی طاقت تھی جس کے تخت پر فرعون بیٹھا تھا۔ یہ بہت بے پناہ معاملہ ہے۔ یہ بات واقعی بہت اہم ہے کہ اس کی طاقت کا اصل پس منظر کیا تھا۔ لیکن یہاں ایک چیز مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے۔ میں جب بھی اس پر غور کرتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ جب اتنی بڑی سلطنت کی طاقت ایک ایسے انسان کے ہاتھ میں آتی ہے جس کی جسمانی حالت عام انسانوں جیسی نہیں تھی، تو کیا یہ غیر معمولی جسمانی طاقت ہی اس کے تکبر کی اصل وجہ بنی؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ کیونکہ روایات میں جو عجیب و غریب باتیں ملتی ہیں نا، کہ وہ 400 سال تک زندہ رہا، اسے کبھی بخار تک نہیں ہوا، یہاں تک کہ اس کے دانتوں سے کبھی خون تک نہیں نکلا۔ جی ہاں، اور ہاضمے کا جو ذکر آتا ہے، بالکل، اس کا ہاضمہ اتنا طاقتور تھا کہ وہ روزانہ ایک جوان اونٹ ہضم کر سکتا تھا، اور اسے 40 دن میں صرف ایک بار رفع حاجت کی ضرورت پیش آتی تھی۔
یہ سب پڑھ کر تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی انسان کی نہیں بلکہ کسی اور ہی مخلوق کی بات کر رہے ہیں۔ یہیں پر اصل نفسیاتی نکتہ چھپا ہوا ہے۔ یہ روایات کتنی ہی حیران کن یا ہمیں مبالغہ میز کیوں نہ محسوس ہوں، ان کا اصل مقصد ہمیں ایک انتہائی گہری حقیقت بتانا ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا سوچئے، جب کسی انسان کو طویل عرصے تک کوئی جسمانی تکلیف نہ پہنچے، اسے کبھی کمزوری کا احساس ہی نہ ہو، کبھی سر درد یا بخار جیسی عام انسانی مجبوری کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو اس کا دماغ کس طرح کام کرنے لگتا ہے؟ وہ شاید خود کو عام انسانوں سے بالاتر سمجھنے لگتا ہے۔ بالکل، انسان اپنی بشریت اور اپنی کمزوری کو بھولنے لگتا ہے۔ دیکھیں، جسمانی درد اور بیماریاں دراصل انسان کو زمین پر رکھتی ہیں، اسے یاد دلاتی ہیں کہ وہ کتنا بے بس ہے۔ یہ ایک زبردست بات ہے۔ لیکن فرعون کے معاملے میں یہ جو قدرت کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے نا، وہ ختم ہو چکا تھا۔ اسی مسلسل صحت اور بے تحاشا دولت کے نشے نے آہستہ آہستہ اس کے دماغ میں یہ خوف پیدا کر دیا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اور پھر اسی طاقت کے زوم میں اس نے وہ خوفناک دعویٰ کر دیا کہ میں تمہارا سب سے بڑا خالق ہوں اور تمہیں صرف میری ہی عبادت کرنی چاہیے۔ جی ہاں، وہ واقعی خود کو ایک معبود سمجھنے لگا تھا۔ کیا بات ہے! یہ نفسیاتی پہلو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے، اور اس تکبر کو مزید ہوا دینے میں جہاں تک میرا مطالعہ ہے اس کے قریبی مشیوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ بہت بڑا ہاتھ تھا، خاص طور پر دو اہم کرداروں کا۔ بالکل، جس میں قارون شامل تھا جو اپنی بے تحاشا دولت کے نشے میں مکمل اندھا ہو چکا تھا، اور حامان جو ایک انتہائی مفاد پرست، چالاک اور غلط راستے پر چلنے والا مشیر تھا۔ ان دونوں نے مل کر فرعون کو ایک ایسے ایکو چیمبر میں قید کر دیا تھا جہاں اسے اپنی ہر غلط بات بھی بالکل صحیح لگتی تھی۔ وہ اس قدر ظالم ہو چکا تھا کہ ذرا سی مخالفت پر لوگوں کو سولی پر چڑھا دیتا تھا اور دردناک سزائیں دینے کے لیے انسانوں کو بیچ سے چیر دیتا تھا۔ جی، طاقت جب بغیر کسی احتساب کے ہو تو وہ درندگی ہی بن جاتی ہے۔ اور یہاں تاریخ کا ایک بہت ہی دلچسپ اور تکنیکی فرق سمجھنا ضروری ہے، جس سے ہمیں اس پورے جبر کے نظام کی نوعیت سمجھ آتی ہے۔ وہ کیا فرق ہے؟ اگر ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں نا، تو جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں وزیر تھے، اس وقت کے حکمرانوں کو تاریخ اور روایات میں رب یا ملک یعنی بادشاہ کہا جاتا تھا۔ ان کے لیے کبھی فرعون کا لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے حکمران کے لیے خاص طور پر فرعون کا لقب استعمال ہوا۔ اچھا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں عقیدہ توحید اور انصاف متعارف کروایا تھا، لیکن ان کے دنیا سے جانے کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مصر دوبارہ اپنے پرانے مشرکانہ عقائد اور طبقاتی نظام کی طرف لوٹ گیا۔ اوہو، یعنی پورا نظام ہی بدل گیا۔ بالکل، اور پھر انتقام اور نسل پرستی کے جذبے کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو بدترین غلام بنا لیا گیا۔ ان سے کھیتی باڑی سے لے کر بھاری تعمیرات تک کا مشکل ترین کام لیا جانے لگا۔ یہ تاریخی فرق واقعی بہت معنی خیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے ایک انتہائی منظم، ظالمانہ اور نسل پرست نظام پوری طرح جڑیں پکڑ چکا تھا۔ جی، پوری طرح۔ لیکن پھر اس کے بعد وہ مشہور واقعہ پیش آتا ہے جس نے اس ظالم بادشاہ کی نیندیں اڑا دیں۔ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود کی روایات میں ذکر ملتا ہے کہ ایک رات فرعون نے ایک انتہائی خوفناک خواب دیکھا۔ بہت ہی سنسنی خیز خواب تھا۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ اٹھی ہے اور اس نے مصر کی ہر چیز، ہر محل، ہر کھیت کو جلا کر راکھ کر دیا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر اس آگ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو بالکل نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ خواب اس کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ اور اس جھٹکے کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب اس نے اپنے تمام نجومیوں اور جادوگروں کو خواب کی تعبیر بتانے کے لیے جمع کیا، تو انہوں نے جو تعبیر بتائی اس نے فرعون کی اس گھبراہٹ کو ایک انتہائی خونی ریاستی پالیسی میں بدل دیا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس کی عظیم سلطنت کے زوال اور تباہی کا سبب بنے گا۔ بالکل۔ اب اگر ہم اس واقعے کو آج کی جدید دنیا کی مثال سے سمجھیں تو یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے آج کل کوئی بڑی سپر پاور اپنے تمام بارڈر سیل کر دے۔ چپے چپے پر سیکیورٹی کیمرے لگا دے۔ جی، اور امیگریشن کے سخت ترین قانون نافذ کر دے تاکہ کوئی بیرونی خطرہ اندر نہ آ سکے۔ فرعون نے بھی بیانہ یہی کیا۔
اس نے یہ خوفناک حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر نومولود لڑکے کو فوراً قتل کر دیا جائے، جو کہ ایک انتہائی خوفزدہ ڈکٹیٹر کا رد عمل تھا، جسے ڈر تھا کہ بنی اسرائیل کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کہیں بغاوت نہ کر دے۔ بالکل صحیح۔ زبردست مثال دی ہے آپ نے۔ مطلب اس نے اپنی طرف سے پوری اسٹیٹ مشینری کو اس ایک بچے کو روکنے کے لیے لگا دیا، اور بالکل اسی تاریک ترین اور خوفناک دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ جی، ان کا شجرہ نسب حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران اور بھائی کا نام حضرت ہارون علیہ السلام تھا۔ صحیح۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی مبارک پیشانی سے ایک ایسا چمکدار نور نکلا جسے دیکھ کر وہ دائی بھی حیرت اور عقیدت میں ڈوب گئیں جو ان کی پیدائش کے وقت وہاں موجود تھیں۔ یہ واضح تھا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ بالکل واضح تھا۔ لیکن میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ اس پوری تاریخی کشمکش کو ہمارے مطالعے میں اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ اس اہمیت کا اندازہ آپ ذرا ان اعداد و شمار سے لگائیں، آپ خود حیران رہ جائیں گی۔ ہمارے مطالعے کے مطابق اس واقعے کی مرکزیت کا عالم یہ ہے کہ ماخذ میں فرعون کا ذکر 74 مرتبہ آیا ہے، جو کہ مکمل طور پر اس کے تکبر، ظلم اور تباہی کے حوالے سے۔ اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کا تذکرہ سب سے زیادہ بار کیا گیا ہے۔ بالکل، ان کا نام 34 مختلف سورتوں کی 131 آیات میں آیا ہے۔ جی، اور اگر بالواسطہ حوالوں کو بھی شامل کر لیا جائے تو کل 502 مرتبہ ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اعداد و شمار واقعی ثابت کرتے ہیں کہ یہ صرف کوئی پرانی کہانی نہیں ہے، بلکہ حق اور باطل کی سب سے بڑی اور کلاسک کشمکش ہے۔ کلاسک کشمکش ہے، اور اسی کشمکش کے آغاز میں ہمیں توکل کی ایک ایسی شاندار مثال ملتی ہے جو انسانی عقل کو چکرا کر رکھ دیتی ہے۔ ذرا اس ماں کی کیفیت کا تصور کیجیے۔ باہر فرعون کے ظالم سپاہی ہر گھر کی تلاشی لے رہے ہیں تاکہ بچوں کو قتل کر سکیں۔ وہ ماں بالکل بے بس تھی، لیکن پھر اللہ نے ان کے دل میں الہام کیا، ایک رہنمائی اتاری کہ اسے دودھ پلاؤ، اور جب جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، اور نہ ڈرنا اور نہ غمگین ہونا۔ یعنی ایک ماں کے لیے اپنے ہی بچے کو ایک بہتے دریا کے بکھری ہوئی لہروں کے حوالے کر دینا منطقی لحاظ سے تو بالکل پاگل پن لگتا ہے نا؟ بالکل لگتا ہے، لیکن یہ تھا وہ کامل یقین اور توکل جس نے خوف کو شکست دے دی۔ اور یہاں سے تاریخ کا وہ زبردست ٹویسٹ شروع ہوتا ہے جو مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے۔ جی، وہ چھوٹا سا جھولا جس میں ایک معصوم بچہ لیٹا ہے، دریائے نیل کی لہروں پر تیرتا ہوا جا رہا ہے، اور وہ جا کر کہاں رکتا ہے؟ سیدھا اسی فرعون کے محل کے سامنے، جس نے اس بچے کو مارنے کے لیے پورے ملک میں موت کا کھیل کھیلا ہوا تھا۔ مطلب اللہ تعالیٰ فرعون کو یہ دکھا رہا تھا کہ جس دشمن سے بچنے کے لیے تم نے ہزاروں ماؤں کی گودیں اجاڑیں، اسے میں تمہارے ہی گھر میں، تمہارے ہی خرچے اور پروٹوکول میں پالوں گا۔ یہ کتنا زبردست الہی طنز ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اس ظالم نظام کے بالکل بیچوں بیچ محل کے اندر اس جھولے پر سب سے پہلے نظر کس کی پڑتی ہے؟ فرعون کی نیک دل بیوی حضرت آسیہ کی۔ جی ہاں، جو کہ جنت کی 4 افضل ترین خواتین میں سے ایک ہیں۔ وہ ایک ایسی خاتون تھی جو اس تمام تر شاہانہ کرفر کے باوجود اندر سے اس ظلم سے شدید بیزار تھی اور اپنا ایمان بچائے ہوئے تھی۔ وہ دراصل اس ظالمانہ نظام کے اندر ایک خاموش بغاوت تھیں۔ جیسے ہی انہوں نے جھولے کا پردہ ہٹایا اور اس نورانی چہرے والے بچے کو دیکھا، ان کے دل میں ایک بے پناہ اور پراسرار محبت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے اپنی فراست سے فرعون کو قائل کر لیا اور کہا کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ جی، اور فرعون جو اپنے تکبر میں کسی کی سنتا ہی نہیں تھا، حیرت انگیز طور پر یہ بات مان گیا۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ فرعون تو مان گیا، لیکن اب اس شاہی بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ بالکل۔ محل میں دائیوں کو بلایا گیا، لیکن اس ننھے بچے نے کسی بھی دائی کا دودھ پینے سے صاف انکار کر دیا۔ اب ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو چھپ کر اس جھولے کے پیچھے پیچھے محل کے آس پاس ہی موجود تھیں، انہوں نے فوراً مشورہ دیا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ نہ دوں جو اس کی بہترین کفالت کرے گا؟ جی، اور وہ سیدھا اپنی ہی والدہ کو لے آئیں۔
لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر حامان اتنا ہی چالاک تھا جتنا ہم نے پہلے ذکر کیا، تو کیا اسے اس اچانک مل جانے والی دائی پر شک نہیں ہوا؟ اتنی آسانی سے وہ کیسے مان گئے کہ یہ عورت واقعی صرف ایک دائی ہے؟ یہ بہت زبردست نکتہ اٹھایا ہے آپ نے، اور حقیقت یہ ہے کہ حامان کو شک ہوا تھا۔ وہ تو ویسے ہی ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اس نے اس دائی سے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے سیدھا اور چپتا ہوا سوال کر لیا کہ کہیں یہ بچہ تمہارا ہی تو نہیں؟ بچہ صرف تمہارا ہی دودھ کیوں پی رہا ہے؟ اوہ، یعنی ایک انتہائی نازک موقع تھا۔ بہت نازک۔ جہاں ایک لفظ کی غلطی موت کا باعث بن سکتی تھی، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جس کمال حکمت اور نفسیاتی مہارت سے جواب دیا، وہ کمال ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے گھبرائے بغیر انتہائی پرسکون انداز میں کہا، پتہ نہیں کیوں، لیکن دنیا کے تمام بچے مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ مجھے بچوں سے خاص لگاؤ ہے اور بچے سے محسوس کر لیتے ہیں۔ واہ، اس سادہ، فطری مگر انتہائی عقلمندانہ جواب نے حامان اور فرعون کے شک کو مکمل طور پر دور کر دیا۔ بالکل دور کر دیا۔ اور ذرا قدرت کا کرشمہ دیکھیے، جس ماں سے اس کا بچہ چھینا جا رہا تھا، اب فرعون اسی ماں کو اسی کے بچے کو دودھ پلانے کا شاہی معاوضہ، سونا اور باقاعدہ تنخواہ دے رہا تھا۔ واقعی تقدیر کے فیصلے کتنے حیران کن ہوتے ہیں۔ چلے اب ذرا محل کے اندر کی زندگی کے اس مشہور واقعے پر آتے ہیں جس نے فرعون کو وقتی طور پر ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جی، وہ داڑھی والا واقعہ۔ بالکل۔ ایک دن فرعون ننھے موسیٰ کو گود میں کھلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک موسیٰ علیہ السلام نے زور سے فرعون کی داڑھی کھینچی اور روایات کے مطابق اسے ایک تھپڑ بھی رسید کر دیا۔ فرعون، جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، وہ اس حرکت پر سکتے میں آ گیا۔ وہ چیخ پڑا کہ یہی ہے وہ میرا دشمن جس کا مجھے انتظار تھا۔ اسے فوراً اپنا وہ پرانا خواب یاد آ گیا۔ اور ایک بار پھر اس نازک موقع پر حضرت آسیہ ڈھال بن کر سامنے آئیں۔ انہوں نے صورتحال کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ یہ تو ایک ناسمجھ بچہ ہے، اسے کیا معلوم کہ وہ کیا کر رہا ہے اور آپ کون ہیں؟ لیکن فرعون اتنی آسانی سے ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ ہم اس کا امتحان لیں گے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا یہ واقعی ناسمجھ ہے یا اس کے پیچھے کوئی شعور ہے۔ اور پھر وہ مشہور امتحان ترتیب دیا گیا۔ ایک پیالے میں ہیرے جواہرات اور چمکتے ہوئے موتی رکھے گئے اور دوسرے پیالے میں دہکتے ہوئے لال انگارہ کوئلے۔ شرط یہ تھی کہ اگر یہ بچہ ہیرے اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سمجھدار ہے اور اسے فوراً موت کی سزا ملے گی، اور اگر آگ اٹھاتا ہے تو مطلب واقعی یہ ایک ناسمجھ بچہ ہے۔ یہ تو ایک چھوٹے سے بچے کے لیے زندگی اور موت کا سیدھا سیدھا کھیل تھا۔ جی ہاں۔ اور جیسے ہی ننھے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ قدرتی طور پر چمکتے ہوئے ہیروں کی طرف بڑھایا، اسی وقت آسمان سے حضرت جبریل علیہ السلام اترے اور انہوں نے بچے کے ہاتھ کا رخ موڑ کر دہکتے ہوئے کوئلوں کی طرف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ دہکتا ہوا کوئلہ اٹھایا اور سیدھا اپنے منہ میں رکھ لیا۔ ظاہر آگ نے ان کی زبان کو جلا دیا، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں ایک مستقل لکنت پیدا ہو گئی جسے ہم ہکلاہٹ بھی کہتے ہیں۔ لیکن اس بہت بڑی قربانی نے ان کی جان بچا لی۔ فرعون مکمل طور پر مطمئن ہو گیا کہ یہ واقعی ایک بے وقوف بچہ ہے جسے ہیروں اور آگ کا فرق ہی نہیں پتا۔ اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام اللہ کی خاص حفاظت میں دشمن کے ہی محل میں بہترین تعلیم و تربیت کے ساتھ پروان چڑھتے رہے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور موسیٰ علیہ السلام جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے۔ ہمارے علم کے مطابق جوانی میں وہ ایک انتہائی طاقتور، مضبوط اور چوڑے سینے والے نوجوان بن چکے تھے۔ جی، ان کے بال سیدھے تھے اور وہ اپنی بے پناہ جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ اپنے انتہائی پاکیزہ کردار، سچائی اور شرمیلی طبیعت کے لیے پورے شہر میں مشہور تھے۔ وہ ہر اس برائی اور کرپشن سے دور تھے جو اس وقت مصری معاشرے اور خاص طور پر فرعون کے شاہی محل کا حصہ بن چکی تھی۔ بالکل۔ اور پھر ان کی جوانی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان کی پرسکون زندگی کا رخ مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ ایک روز جب موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے، یہ دوپہر کا وقت تھا جب عام طور پر لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں بری طرح الجھ رہے ہیں۔ ایک کا تعلق بنی اسرائیل کی مظلوم قوم سے تھا جس کا نام سامری بتایا جاتا ہے، اور دوسرا فرعون کی حکمران قوم یعنی قبطیوں میں سے ایک نانبائی تھا جس کا نام فاتون تھا۔ سامری نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے
اور اس قبطی کو پیچھے ہٹانے اور مظلوم کو بچانے کے لیے صرف ایک مکہ مارا، لیکن ان کی جسمانی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ وہ ایک مکہ اس قبطی کے لیے جان لیوا ثابت ہوا اور وہ وہیں گر کر مر گیا۔ اب مجھے یہاں یہ سمجھائیں کہ ایک مکے سے کسی کا مر جانا اور پھر اس پر موسیٰ علیہ السلام کا رد عمل، اس پورے واقعے کو اخلاقی اور قانونی طور پر کیسے دیکھا جائے؟ یہ اس پوری داستان کا ایک بہت ہی گہرا اور غور طلب موڑ ہے۔ اگر ہم اس واقعے کا قانونی اور شرعی تجزیہ کریں، خاص طور پر امام فخر الدین رازی جیسے مفکرین کے نقطہ نظر سے، تو بہت سی چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ جی میں سن رہی ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ ہرگز اسے قتل کرنے کا نہیں تھا۔ یہ محض ایک حادثہ تھا، ایک غیر ارادی موت تھی جو ان کی غیر معمولی طاقت کی وجہ سے واقع ہوئی۔ صحیح۔ دوسری اور انتہائی اہم بات یہ ہے کہ وہ قبطی شخص ایک مشرک تھا اور ایک ایسی ظالم اور قابض قوم کا حصہ تھا جو بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر رہی تھی اور ان پر بدترین مظالم ڈھا رہی تھی۔ اس لیے شرعی اور قانونی لحاظ سے بھی اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا قانون اس طرح لاگو نہیں ہوتا تھا جیسا کہ کسی پرامن شہری کے قتل پر ہوتا ہے۔ لیکن اگر ان پر قصاص لاگو نہیں ہوتا تھا اور یہ قتل بھی غیر ارادی تھا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا رد عمل اتنا شدید کیوں تھا؟ میں حیران رہ جاتی ہوں کہ وہ فوراً بے حد غمگین ہو گئے۔ انہوں نے کوئی جواز پیش نہیں کیا، کوئی تعویل نہیں گھڑی، بلکہ فوراً کہا کہ یہ شیطان کا کام ہے، بے شک وہ کھلا دشمن اور گمراہ کرنے والا ہے۔ جی، اور پھر وہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگے۔ جب کوئی قانونی جرم نہیں تھا تو اتنی شدید توبہ کیوں؟ یہی تو انبیاء کرام کا روحانی معیار ہے نا۔ ان کا ضمیر اتنا زندہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے تشدد یا غیر ارادی نقصان کو بھی اپنے لیے ایک بہت بڑا بوجھ سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کے ظلم اور لڑائی کو شیطان کا کام قرار دیا، لیکن پھر بھی اپنے اس عمل پر فوراً سچی توبہ کی۔ انہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے اور مجھے معاف کر دیا ہے، اس لیے اب میں آئندہ کبھی کسی مجرم یا ظالم کا ساتھ نہیں دوں گا۔ یہ سچی توبہ کی اصل روح ہے کہ انسان اپنی غلطی کو تسلیم کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے اور خود کو مستقبل کے لیے بہتر بنائے۔ بالکل۔ خیر، چونکہ اس وقت کوئی گواہ موجود نہیں تھا، اس لیے فرعون کی پولیس قاتل کا پتہ نہ لگا سکی۔ لیکن اگلے ہی دن شہر میں ایک اور واقعہ پیش آ گیا۔ جی، وہ سامری والا واقعہ۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی بنی اسرائیل کا شخص سامری آج پھر کسی اور قبطی سے لڑ رہا ہے، اور آج پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دور سے دیکھ کر مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اس حرکت پر شدید غصہ آیا اور انہوں نے اسے جھڑکا کہ تو واقعی بڑا فسادی آدمی ہے، روز لڑائیاں کرتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ ان کے بیچ بچاؤ کرانے کے لیے آگے بڑھے، اس قبطی نے کل کا واقعہ سن رکھا تھا۔ اس نے ڈر کر شور مچا دیا کہ اے موسیٰ، کیا تم مجھے بھی ویسے ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا؟ کیا تم اس زمین پر ظالم بن کر رہنا چاہتے ہو اور صلح کروانے والوں میں سے نہیں ہو؟ اور یوں وہ راز جو چھپا ہوا تھا فاش ہو گیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیلی اور سیدھا فرعون کے محل تک پہنچ گئی۔ فرعون تو پہلے ہی ان کی طاق میں تھا۔ اس کے درباریوں نے فوراً مشورہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حتمی منصوبہ بنا لیا۔ لیکن عین اسی وقت شہر کے دوسرے اور دور دراز کنارے سے ایک نیک دل شخص دوڑتا اور ہانپتا ہوا سیدھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اس نے خبردار کیا کہ اے موسیٰ، شہر کے سردار تمہیں قتل کرنے کے مشورے کر رہے ہیں، تم فوراً یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فوراً فیصلہ کیا اور یہ دعا کرتے ہوئے کہ اے رب، مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ دربار میں جاتے ہیں۔ ان کا پیغام بڑا واضح تھا کہ بنی اسرائیل کو اس ظلم اور غلامی سے آزاد کرو اور اس بات کو تسلیم کرو کہ اصل طاقت صرف اللہ کی ہے۔ اب ایک عام یا عقلمند حکمران شاید اس پیغام پر دلائل سے بات کرتا، لیکن فرعون نے کیا کیا؟ اس نے ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے ان کی ذات پر اور ان کے ماضی پر حملہ کر دیا، جو کہ ایک بہت ہی ٹپیکل حرکت ہے کسی بھی مغرور انسان کی۔ بڑے طنز سے کہتا ہے کہ ارے، تمہاری پرورش تو ہمارے ہی محل میں ہوئی تھی، تم نے ہمارے ٹکڑوں پر پل کر سالوں گزارے ہیں،
اور پھر فوراً اس ماضی کے قتل کا تانا دیتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے سرزد ہوا تھا۔ انہیں ایک ناشکرا اور احسان فراموش انسان قرار دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ دب جائیں۔ صحیح بات ہے۔ اور یہاں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے نا، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسے آج کل کی زبان میں گیس لائٹنگ کہتے ہیں۔ گیس لائٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو اس قدر کنفیوز کر دیا جائے، اس کی ذات پر اس طرح حملہ کیا جائے کہ وہ اپنی ہی سچائی پر شک کرنے لگے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے تمام جہانوں کے رب کا ذکر کیا تو فرعون چلایا کہ اسے قید کر دو، یہ پاگل ہو گیا ہے۔ وہیں پر معجزے کا ظہور ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا یعنی لکڑی کی چھڑی زمین پر پھینکی اور وہ ایک جیتا جاگتا خوفناک اژدہا بن گئی۔ پھر اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ سورج کی طرح روشن تھا۔ اب فرعون جانتا تھا کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، لیکن اپنی انا اور غمنڈ میں اس نے اعلان کر دیا کہ یہ صرف ایک جادو ہے اور وہ اس جادو کا مقابلہ اپنے جادوگروں سے کرے گا۔ اور یہاں آ کر کہانی میں ایک بہت ہی حیرت انگیز ٹوسٹ آتا ہے۔ فرعون نے پوری دنیا سے 70 سب سے ٹاپ کے ماہر جادوگروں کو مصر میں اکٹھا کر لیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو عبرتناک شکست دے۔ یہاں آ کر بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ان جادوگروں کا کردار سمجھنا اس قصے کی جان ہے۔ مقابلے سے پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے۔ جادوگروں کے سردار نے سوچا کہ چلو مقابلے سے پہلے تھوڑی جاسوسی کی جائے، پری میچ ریکانیسنس اگر ہم آج کی زبان میں کہیں، تاکہ پتہ چل سکے کہ ان کا مخالف کیسا جادو کرتا ہے۔ یعنی وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی آخر ایسی کون سی ٹرک ہے جو فرعون کو اتنا ڈرا رہی ہے۔ بالکل یہی بات تھی۔ لیکن جب وہ سردار جاسوسی کرنے پہنچا تو اس نے جو دیکھا اس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام گہری نیند سو رہے ہیں، بالکل بے خبر، لیکن ان کے پاس رکھا ان کا عصا، ان کی چھڑی خود بخود حرکت کر رہی ہے، جیسے ان کی حفاظت کر رہی ہو۔ اب عام لوگوں کے لیے شاید یہ معمولی بات ہو، لیکن ایک ماسٹر جادوگر کے لیے یہ منظر اس کے پورے فن کی نفی تھا۔ کیونکہ جادوگر تو جانتا ہے نا کہ اس کی پوری فیلڈ آنکھوں کے دھوکے اور ذہنی کھیل پر مبنی ہوتی ہے۔ ہاں، جادو کام ہی تب کرتا ہے جب جادوگر پورے ہوش و حواس میں اپنی ٹرکس کا مظاہرہ کر رہا ہو۔ کوئی سوتا ہوا انسان جادو نہیں کر سکتا۔ اس سردار نے وہیں سمجھ لیا تھا کہ یہ جو بھی ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ کسی بہت بڑی کسی آسمانی طاقت کا کھیل ہے جس پر انسان کا کوئی اختیار نہیں۔ وہ اندر سے جانتے تھے کہ وہ یہ مقابلہ ہار جائیں گے، لیکن پھر بھی میدان میں آئے۔ کیوں؟ صرف فرعون کے انعام و اکرام، پیسے اور دربار میں کرسی پانے کی لالچ میں۔ یہ دکھاتا ہے کہ انسان لالچ میں آ کر اپنی ہی جانی ہوئی حقیقت سے بھی آنکھیں چرا لیتا ہے۔ پھر وہ دن آ ہی گیا جس کا پورے مصر کو انتظار تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کھلے میدان میں موجود تھے۔ ایک طرف فرعون اپنے تخت پر بیٹھا ہے پورے عروج اور تکبر کے ساتھ، دوسری طرف وہ 70 ٹاپ کے جادوگر ہیں، اور ان کے سامنے اکیلے موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ فرعون اشارہ کرتا ہے اور مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ جادوگر اپنی رسیاں اور لکڑیاں میدان میں پھینکتے ہیں اور وہ لکڑیاں عوام کی آنکھوں کے سامنے سانپ معلوم ہونے لگتی ہیں، پھپکارنے لگتی ہیں۔ پورا کراؤڈ ڈر جاتا ہے اور فرعون یہ دیکھ کر پھولا نہیں سما رہا تھا۔ لیکن پھر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا اور وہ لکڑی ایک بہت ہی عظیم خوفناک اژدہے میں تبدیل ہو گئی، اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے جادوگروں کے تمام جھوٹے سانپوں اور رسیوں کو نگل لیا۔ پورا میدان سناٹے میں۔ یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ عام عوام کے لیے تو یہ صرف 2 جادوگروں کا میچ تھا، ایک نے دوسرے کی ٹرک ختم کر دی، لیکن وہ جو 70 جادوگر وہاں کھڑے تھے وہ اپنی لائن کے ٹاپ ایکسپرٹس تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی بنائی ہوئی چیزیں جو دراصل صرف آپٹیکل ایلیوژنز تھے وہ واقعی میدان سے غائب ہو چکی ہیں، انہیں نگل لیا گیا ہے، تو انہیں یہ سمجھنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا کہ سامنے کھڑا شخص جادو نہیں کر رہا بلکہ یہ ساری کائنات کے رب کا معجزہ ہے۔ اور ان کا ریاکشن تو دیکھیں، انہوں نے نہ پبلک کی پرواہ کی نہ فرعون کے غصے کی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے تک فرعون سے پیسے اور رینک مانگ رہے تھے وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور پورے لاکھوں کے مجمع کے سامنے چلا کر اعلان کیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں حقیقت کا ادراک انسان کو پوری طرح بدل دیتا ہے۔ فرعون کو اس کی بالکل امید نہیں تھی۔ اس کی پوری ریاست، اس کا وہ مغرور دبدبا سب کے سامنے مٹی میں مل گیا۔
اس کی ایگو چھن سے ٹوٹ گئی، اور جب کسی ظالم کی ایگو ٹوٹتی ہے تو وہ نہایت خوفناک ہو جاتا ہے۔ اس نے وہاں تاریخ کی سب سے بھیانک دھمکیوں میں سے ایک دی۔ اس نے غضبناک ہو کر کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر اس پر ایمان کیسے لایا؟ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹی سمتوں سے کٹوا دوں گا اور تم سب کو کھجور کے درختوں پر سولی چڑھا دوں گا۔ عام حالت میں کوئی بھی انسان ایسی موت کی دھمکی سن کر ڈر سے کانپ جائے اور معافی مانگنے لگے، لیکن ان جادوگروں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک عجیب سے اطمینان اور سکون کے ساتھ جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو، تم زیادہ سے زیادہ اس دنیا کی زندگی ہی ختم کر سکتے ہو نا۔ ہم نے سچی نشانیاں دیکھ لی ہیں، ہم اس رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ ہماری غلطیاں معاف ہو سکیں۔ ذرا اس ذہنی تبدیلی پر غور کیا جائے۔ جو لوگ صبح کے وقت لالچ اور ہوس کا شکار تھے، دوپہر تک وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہید بن گئے۔ یہ منظر واقعی دنگ کر دینے والا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ جب دلوں میں سچا یقین اتر جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ڈر، کوئی دھمکی اسے ہلا نہیں سکتی۔ فرعون کا خوف جسموں کو تو کاٹ سکتا تھا، لیکن ان کے ایمان اور آزادی کو قید نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس شکست کے بعد فرعون پاگل پن کی حد تک چلا گیا نا۔ اس کے درباریوں نے اسے اور بھڑکایا کہ اگر تم نے بنی اسرائیل کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو یہ بغاوت کریں گے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فرعون نے ایک نیا اور نہایت خونخوار حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے تمام بیٹوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کر دیا جائے اور صرف بیٹیوں کو غلامی کے لیے زندہ رکھا جائے۔ یہ دور بنی اسرائیل کے لیے شاید تاریخ کا سب سے تاریک اور مایوس کن دور تھا۔ ہر گھر میں رونا پیٹنا تھا اور لوگ بالکل ٹوٹ چکے تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر شکایت کی کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمارے بچے مارے جا رہے تھے اور آج آپ کے پیغام لانے کے بعد بھی وہی ہو رہا ہے۔ اس تلخ ترین وقت میں موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جس صبر کی تلقین کی وہ زبردست ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے ہی گھروں کو عبادت گاہ بنا لو اور یہی نماز قائم کرو۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی اس دولت، اس محل، اس شان و شوکت کے خلاف ایک ایسی دعا کی جو دل ہلا دینے والی ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، اس نے اپنی دولت کو لوگوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ اس کی دولت کو چھین لے اور ان کے دلوں کو اس قدر سخت کر دے کہ یہ عذاب دیکھنے تک ایمان نہ لائیں۔ اور یہاں سے اس عذاب اور آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو کسی بھی سوسائٹی کی کمر توڑنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر اچانک کوئی ایسا عذاب نہیں بھیجا جو انہیں ایک ہی جھٹکے میں ختم کر دیتا۔ انہیں بار بار لگاتار مہلت دی گئی تاکہ وہ اپنی غلطی سمجھیں۔ لیکن تکبر انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے قحط پڑا، سالوں تک سوکھا رہا، فصلیں تباہ ہو گئیں، اکانومی گر گئی۔ پھر نائل ریور جو ان کی پوری سویلائزیشن کی جان تھا، اس میں ایک بحرام سیلاب آیا جس نے سب کچھ ڈبا دیا، لیکن فرعون نہیں مانا۔ اور اس کے بعد عذابوں کی وہ لڑی آئی جو کسی سائیکولوجیکل ہارر سے کم نہیں لگتی۔ ٹڈی دال یعنی لوکسٹس کا عظیم حملہ، کروڑوں ٹڈیاں آسمان سے اتریں اور بچی کچی ہر ہری چیز کھا گئیں۔ پھر جوں اور کیڑوں کا عذاب آیا، اور پھر مینڈک، بڑے بڑے مینڈک۔ اچھا سوچیں ذرا، اس بندے کی ڈھٹائی تو دیکھیں، پورا ملک مینڈکوں سے بھرا ہوا ہے، لوگ تنگ ہیں، کھانے میں مینڈک، بستر پر مینڈک، محل کے فرش پر مینڈک، لیکن فرعون اب بھی اپنی انا کا مسئلہ بنا کر بیٹھا ہے۔ واقعی اگر اسے تصور کیا جائے تو یہ عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن دراصل یہ انسانی ایگو کی انتہا ہے، اور ان عذابوں کا پیٹرن بہت غور طلب ہے۔ ہر بار جب عذاب انٹالربل ہو جاتا، لوگوں کی آہو بکا بڑھ جاتی، تو فرعون فوراً موسیٰ علیہ السلام کو بلاتا۔ اسے پتا تھا کہ ان عذابوں کا راستہ کہاں سے بند ہوگا۔ وہ درخواست کرتا کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ یہ عذاب ٹل جائے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ آزاد کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اور عذاب ختم ہو جاتا، زندگی تھوڑی نارمل ہوتی۔ اور جیسے ہی راحت آتی، فرعون فوراً اپنے وعدے سے مکر جاتا۔ کہتا ہے کہ کون سا وعدہ؟ میں تو سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ دھٹائی اور وعدے سے مکرنے کی آخری حد تھی۔ جب سب کچھ ہو گیا اور آخر میں خون کا عذاب بھی آیا، جس میں پینے کا پانی تک خون بن گیا، تب واضح ہو گیا کہ اب ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ آخر کار اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا۔ رات کے گہرے اندھیرے میں موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور چپ چاپ مصر کی سرحدوں سے نکل پڑے۔
یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، خوف تھا، رات تھی اور سامنے گہرا سمندر بحر احمر موجیں مار رہا تھا۔ اور تبھی پیچھے سے آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ فرعون کو جب پتہ چلا کہ اس کے غلام بھاگ گئے ہیں تو اس کی ایگو کو آگ لگ گئی۔ اس نے اپنی سب سے خطرناک خون خوار فوج کو تیار کیا اور دھول اڑاتے ہوئے ان کے پیچھے پہنچ گیا۔ اس وقت بنی اسرائیل کا جو خوف تھا وہ ناقابل بیان ہے۔ سامنے تھٹاتے مارتا ہوا سمندر، پیچھے فرعون کی فوج کے چمکتے ہوئے ہتھیار۔ انہیں لگا کہ بس اب موت طے ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے یقین کا پہاڑ بھی وہاں دیکھنے والا تھا۔ انہوں نے ذرا برابر بھی گھبراہٹ نہیں دکھائی۔ انہوں نے کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور تبھی اللہ کا حکم آیا۔ انہوں نے اپنا وہی عصا سمندر کے پانی پر مارا۔ اور پھر جو ہوا اس منظر کو بس آنکھوں کے سامنے لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک عظیم گہرا سمندر اچانک دو حصوں میں پھٹ گیا۔ پانی کی لہریں پہاڑوں کی طرح دونوں طرف کھڑی ہو گئیں اور بیچ میں بالکل خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل تیزی سے اس راستے پر دوڑتے ہوئے دوسری طرف پہنچنے لگے۔ لیکن یہاں جو مجھے سب سے بڑا جھٹکا لگتا ہے وہ فرعون کا دماغی توازن ہے۔ کیونکہ کوئی بھی نارمل انسان جس کے سامنے پورا سمندر دو ٹکڑے ہو کر پہاڑ بن جائے، وہ وہیں رک جائے گا۔ وہ ڈر جائے گا کہ بھائی یہ کسی انسانی جادو کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کوئی بہت عظیم طاقت ہے جو ان کے ساتھ ہے، مجھے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ لیکن فرعون کا تکبر اس قدر اندھا ہو چکا تھا، اس کی خود ساختہ خدائی کا نشہ اتنا گہرا تھا کہ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی عبرت نہیں پکڑی۔ اس نے اپنی پوری فوج کو اس پھٹے ہوئے سمندر کے بیچ بنے اس راستے میں اترنے کا حکم دے دیا۔ جیسے ہی وہ اور اس کی پوری فوج سمندر کے اس حصے کے بیچ میں پہنچی، اللہ کا حکم ہوا۔ وہ پھٹا ہوا سمندر جو رکا ہوا تھا، اس کی لہریں ایک عظیم گرج کے ساتھ واپس آئیں اور ان پر گر گئیں۔ جس فوج پر اسے اتنا گھمنڈ تھا، وہ دولت، وہ رعب، وہ گھوڑے، سب سمندر کی گہرائیوں میں غرق ہو گئے۔ ایک پل میں سب ختم ہو گیا۔ اور جب اسے ڈبکیاں آنے لگیں، جب موت اس کے گلے تک پہنچ گئی اور اسے اپنی ساری خدائی پانی کے بلبلوں کی طرح پھٹی ہوئی محسوس ہوئی، تو اس آخری لمحے میں اس نے اعلان کیا، اس نے پکارا کہ میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ اس ذات کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ لیکن یہ ایمان قبول نہیں کیا گیا، کیونکہ حقیقت میں یہ کوئی سچا ایمان نہیں تھا۔ یہ تسلیم و رضا اور دل سے ماننا تھوڑی تھا، یہ صرف موت کے ڈر اور عذاب کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر ڈر کے مارے بچانے کی بھیک تھی۔ جب زندگی بھر انسان حقیقت کو دیکھتے ہوئے بھی اسے گیس رائٹ کرتا رہے، جھٹلاتا رہے، تو موت کے وقت اچانک ہتھیار ڈال دینا سچائی نہیں کہلاتا۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اور گہرا سبق ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ لیکن اس قصے کا ایک ایسا حصہ بھی ہے جو سیدھا ہمارے آج کے دور سے جڑا ہوا ہے۔ جب فرعون ڈوب رہا تھا تو اللہ نے وہاں ایک اعلان کیا تھا کہ آج ہم تیرے جسم کو سمندر سے بچا کر محفوظ کر لیں گے، تاکہ تو آنے والی نسلوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو خود کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ایک کھلی نشانی اور عبرت بن جائے۔ اور یہ تاریخ کی ایسی حقیقت ہے جو انسان کو دنگ کر دیتی ہے۔ صدیوں گزر گئے، پھر اچانک 1881 میں مصر کے جبالہ لین کے قریب ایک جگہ پر برٹش ریسرچ ٹیم کھدائی کر رہی تھی۔ انہیں وہاں ایک کمرہ ملا جس میں 3000 سال پرانی ایک ممی موجود تھی۔ لیکن اس ممی میں ایک حیرت انگیز بات تھی۔ اور وہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس لاش کو اس طرح مومیفائن نہیں کیا گیا تھا جیسے عموماً مصریوں کا طریقہ تھا۔ ہاں، ممیفیکیشن یعنی وہ جو مصری لوگ لاشوں پر کیمیکل اور مسالے لگا کر انہیں محفوظ کرتے تھے تاکہ وہ خراب نہ ہوں۔ لیکن اس لاش پر ایسے کسی کیمیکل کا اثر نہیں تھا۔ اور پھر بھی ہزاروں سال گزرنے کے باوجود یہ لاش جیوں کی تیوں محفوظ تھی۔ اس پر سمندر کے نمک کے ذرات پائے گئے تھے۔ سائنس اور تحقیق نے ثابت کیا کہ یہ وہی فرعون تھا جو پانی میں ڈوب کر مرا تھا۔ اللہ نے اس کی لاش کو قانون فطرت سے ہٹ کر محفوظ کر لیا تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ جس نے کہا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، آج اس کی بے جان لاش ایک گلاس کیس میں رکھی لوگوں کے لیے تماشا بنی ہوئی ہے۔ یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی سچائی ہے۔ واقعی اس ساری تفصیلی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بات بڑی واضح ہوتی ہے۔ یہ قصہ صرف دو کرداروں کے بارے میں نہیں ہے، یہ دو سوچ اور راستوں کا ٹکراؤ ہے۔
ایک وہ راستہ جہاں انسان طاقت، پیسے اور عہدے کے نشے میں اندھا ہو کر خود کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگتا ہے۔ جب اس کی انا اتنی بھول جاتی ہے کہ وہ سچی بات سننا گوارا نہیں کرتا۔ اس کا انجام وہی ہے جو اس بے بس ڈھانچے کا ہوا۔ اور دوسرا راستہ وہ ہے جہاں اصول، سچائی اور عاجزی ہوتی ہے، جہاں انسان تمام مشکلات کے باوجود ڈٹا رہتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے جادوگر کھڑے رہے۔